کسی شاعر نے بہت ہی خوب لکھا کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک مرتبہ بادشاہ مامون بن ہارون رشید یہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کا دربار آراستہ کیا گیا تھا۔ اس نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ آج دربار میں ایک ایسے شخص کو پیش کیا جائے کہ جو مجھے اپنی زندگی کا ایک دلچسپ اور چشمدید واقعہ سنائے اور میری جس سے روح تازہ ہو جائے اور آج کا میرا دن بہت اچھا گزر جائے۔ اب وہ بادشاہ ہارون رشید کا پیغام سنتے ہی وہ وزیر اٹھا اور محل سے باہر نکل گیا۔ اب وہ محل سے باہر نکلا اور جا کر تلاش کرنے لگا کہ ایسا کوئی بندہ تلاش کروں کہ جو بادشاہ کو ایک چشمدید واقعہ سنائے۔ اب وہ نکلا وزیر اور جا کے تلاش کرنے لگا۔ ابھی تھوڑا سا سفر ہی طے کیا تھا اس نے اپنا کہ ایک جھونپڑی میں ایک بڑھیا نے اس کو دیکھا کہ یہ وزیر جا رہا ہے کہیں سفر میں کسی کی تلاش میں۔ وہ پوچھتی ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو آگے سے وزیر جواب دیتا ہے کہ ماں جی مجھے بادشاہ کا حکم ہے کہ کوئی ایسا بندہ چاہیے کہ جو مجھے ایک عجیب واقعہ سنائے اور جس سے میری روح تازہ ہو جائے اور آج کا دن اچھا گزر جائے۔ تو آگے بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹا یہ کون سی بات ہے، میں تجھے ایک ایسے شخص کے پاس لے چلتی ہوں کہ جو اپنی زندگی کا ایک بہت ہی چشمدید واقعہ سنایا کرتا ہے اور اپنی داستان زندگی سنایا کرتا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو تلاش ہے اس کی، آپ لے چلے مجھے اس کے پاس۔ جب بڑھیا اس وزیر کو ایک سائڈ کی طرف لے گئی تو جا کے اس نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، اس میں ایک نبینہ شخص بیٹھا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پاؤں سے معذور ہے، اپاہج ہے اور اندھا ہے آنکھوں سے۔ تو جب وزیر نے دیکھا تو بڑھیا سے کہنے لگا کہ اے بڑھیا یہ تو بتا، میں نے بادشاہ کے بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اس کے دربار میں پیش کرنا ہے، اس کے محل میں میں نے اس شخص کو پیش کرنا ہے اور یہ تو اندھا ہے، اپاہج ہے، یہ کیا داستان سنائے گا؟ میں نے تو اس کو داستان سنانے کے لیے وہ شخص چاہیے۔ تو بڑھیا کہنے لگی تم نے زبان سے داستان سننی ہے، تم نے اس کے ہاتھوں سے داستان نہیں سننی، نہ ہی آنکھوں سے، بلکہ زبان سے داستان سننی ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھی اپنی داستان سنایا کرتا ہے اور عجیب و غریب داستان سنایا کرتا ہے۔ تو وزیر نے وہ بات سمجھی، کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے اس شخص کو اٹھایا نبینے کو اور دوبوچے میں رکھا اور بادشاہ کے محل کی طرف بڑھا۔ جب بادشاہ کے دربار میں آیا اور بادشاہ کا دربار آراستہ کیا ہوا تھا، دائیں بائیں اس کے غلام کھڑے ہیں۔ جب وہ آیا نا تو بادشاہ نے دیکھتے ہی کہا کہ میں نے تو تجھے بہت عقل مند سمجھا تھا۔ وزیر سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تو تجھے بہت عقل مند سمجھا تھا اور تجھے اپنا وزیر نہیں بلکہ وزیر خاص بنایا اور مشیر خاص بنایا، لیکن تو نے یہ کیا کیا کہ یہ تو ایک اپاہج، معذور اور اندھے شخص کو اٹھا لیا، یہ کیا مجھے داستان سنائے گا اپنی؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے اس کی داستان اپنی اس کی زبان سے سننی ہے نہ کہ آنکھوں سے، تو آپ اس کی داستان سنیے۔ اب بادشاہ نے اتنی بات کر کے نا اس اندھے سے پوچھنے لگا کہ بتا بھائی تیرے اندھے ہونے کا سبب کیا ہے؟ کیا تو پیدائشی اندھا ہے یا پیدا ہونے کے بعد تیرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے تو اندھا ہے؟ تو آگے سے اندھا بول کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت یہی داستان تو میں آپ کو سنانے آیا ہوں کہ میں پیدا ہی اندھا ہوا ہوں یا کہ میرے پیدا ہونے کے بعد کوئی حادثہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں اندھا ہوا ہوں یا اپاہج ہوا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا ٹھیک ہے سناؤ۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی اس اندھے شخص نے، اپاہج نے، معذور نے شروع کیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت میں ایک بہت امیر شخص تھا، بہت ہی میرے پاس مال و دولت تھی، جائیداد تھی، پراپرٹی تھی، اور میرے پاس ایک سمندری بیڑا تھا اور وہ بہت بڑا تھا۔ کہتا میں ایک مرتبہ نا سمندری بیڑے میں سوار تھا اور اس کو چلا رہا تھا اور اس بیڑے میں 1000 مسافر تھے۔ کہتا ہے میں بھی اس کو چلا رہا تھا، نہ جانے کیا ہوا، کس طرح ہوا کہ میرا وہ سمندری بیڑا ایک پہاڑ کے جانب جا کے ٹکرا گیا اور سارا سمندری بیڑا ڈوب گیا اور 1000 کے 1000 مسافر تباہ ہو گئے۔ جب اتنی اس نے بات کی نا تو بادشاہ بھی بہت کام گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب اس 1000 تو اس نے کہا تم کیسے بچے؟ اس نے کہا بس مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کیسے بچا،
بس مجھے سمندروں کی لہروں نے، سمندروں کی موجوں نے اور سمندروں کے تھپیڑوں نے مجھے دھکیل کے مجھے ایک پہاڑ کی جانب غار میں داخل کر دیا۔ جب میں غار میں داخل ہوا تو بے ہوش ہو گیا۔ کہتے جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک محل میں موجود تھا۔ اس محل میں جب مجھے ہوش آیا میں نے وضو کیا، وضو کر کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت محل ہے اور میں اس میں بیٹھا ہوا ہوں، اور ایک نا گھڑا کھودا ہوا ہے اور اس میں کچھ لوگ ہیں نا وہ آگ میں جل رہے ہیں، اور مجھے واسطہ دے کر رب کا کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے میری مدد کیجئے، ہمیں اس آگ سے نکالیے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے بادشاہ سلامت میں نے ان کی مدد کرنا چاہی، میں نے ان کو نکالنا چاہا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے بندہ مومن تو باز آ جا، یہ اللہ کے دشمن ہے، کیا تم ان کی مدد کرنا چاہتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میں بادشاہ سلامت کانپ گیا اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ کہتا ہے جب میں تھوڑا سا آگے نکلا تو دیکھا کہ ایک تالاب ہے اور اس تالاب میں پانی ہے اور اس پانی کی چمک ایسے ہے جیسے ایک چاندی چمک رہی ہوتی ہے، اور میں نے اس پانی کو دیکھا کہ اس پانی کے اوپر ایک درخت ہے، اس درخت کے ساتھ ایک شخص لٹکا ہوا ہے الٹا، اور اس کی پیاس سے بہت بری حالت ہو چکی تھی، اور وہ رب کا واسطہ دے کر مجھ سے کہنے لگا کہ اے بندہ مومن میری مدد کرو، مجھے پانی پلاؤ، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی کی طلب ہے۔ تو بندہ کہتے ہیں میرے دل میں پھر رحم آ گیا، میں نے اس کو نا پانی پلانا چاہا، تو پھر ہاتف غیبی سے آواز آئی اے بندہ مومن تو باز آ جا، تو اللہ کے دشمنوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے میں نا پیچھے ہٹ گیا کہ یہ کیسی آواز ہے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے بادشاہ سلامت میں پھر تھوڑا سا آگے گیا تو وہی جو جہنم گڑھے میں آگ میں جل رہے تھے وہ مجھے پھر کہنے لگے کہ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے مجھے اس گڑھے سے نکالو، ہم آگ میں جل رہے ہیں۔ تو بندہ کہتا ہے میں نے نا پھر ارادہ کیا کہ میں ان کی مدد کروں۔ کہتا ہے جیسے ہی میں نے ارادہ کیا نا کہ میں ان ظالموں کی مدد کروں جو آگ میں جل رہے ہیں، تو رب ذوالجلال نے میرے سارے جسم کو مفلوج کر دیا، میرے جسم پر فالج کا حملہ ہو گیا اور میں اندھا ہو گیا، مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ تو میں نے رب ذوالجلال سے کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ کیسی سزا ہے، یہ تو نے مجھے سزا کیوں دی؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ یہ جو تو نے رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے نا، کہ تجھے 2 مرتبہ پہلے منع کیا تم باز نہیں آیا، تو رب ذوالجلال نے یہ تجھے تیری نافرمانی کی سزا دی ہے اور اب اس سزا کو بھگت۔ کہتا ہے ہاتف غیبی سے جب اتنی آواز آئی اور ساتھ میں یہ بھی آواز آئی کہ اے بندے اب تیرے لیے 2 صورتیں ہیں، 2 صورتیں یہ ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو آخرت میں تجھے یہ عذاب نہ دیا جائے تو ہم تجھے پھر اس دنیا میں یہ عذاب رہنے دیتے ہیں، تو پھر آخرت میں تجھے عذاب نہ ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ عذاب تو دنیا میں برداشت کر لے اور آخرت کو کچھ نہیں ملے گا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں تجھے ٹھیک کر دیتا ہے رب ذوالجلال، تمہاری آنکھیں تمہیں دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں پھر سزا ہوگی۔ تو اس بندے نے سوچا اور سوچنے کے بعد کہا کہ مجھے یہ دنیا کی ذلت رسوائی منظور ہے لیکن آخرت میں یہ عذاب میں نہیں برداشت کر سکتا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے جب میں نے اتنی بات کی اور ساتھ میں نے پوچھا کہ اے آواز دینے والے یہ تو بتا کہ جن بندوں کی وجہ سے مجھے اتنی سزا ملی ہے کہ میں ان کی مدد کرنے لگا تھا، بتا تو صحیح ان بندوں نے کیا قصور کیا ہے، ان کا گناہ کیا ہے؟ تو بڑی توجہ طلب بات ہے۔ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی یہ کوئی اور شخص نہیں ہے، یہ اور لوگ نہیں ہیں، یہ بلکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں پیاسا شہید کیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو حضور علیہ السلام کے نواسۂ رسول کے بارے میں